اللہ رب العزت نے انسان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کی زبان ہے۔ یہ انسان باقی جانوروں سے جو ممتاز ہوتا ہے کہ باقی بھی جتنے چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ سب کے سب بھی زبان رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو حیوان ناطق بنایا ہے، یعنی بولنے والا جاندار انسان۔ اپنی زبان کو ہلا کر بول کر اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا، یہ اللہ نے صرف انسان کے اندر رکھا ہے کہ اس کے ذہن میں جو چیز ہے وہ دوسرے کو بتا سکے، یہ اللہ نے صرف اور صرف زبان میں رکھا ہے۔ اور یہ اللہ نے زبان انسان کو ایک بولنے کے لیے عطا فرمائی، ایک نعمتوں کو، ذائقے کو چکھنے کے لیے عطا فرمائی۔ انسان چکھ کر اس زبان کے ذریعے معلوم کرتا ہے زندگی میں میرے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس زبان کے اندر بھی چکھنے کے جو حصے رکھے ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اب میڈیکل سائنس یہ تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کی زبان کا جو اگلا حصہ کونا ہے وہ تیزی کو محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کوئی چورن، کوئی کھٹی چیز زبان کی نوک پر لگائیں تو کرنٹ لگے گا اتنا زور سے، اور اگر اس کو درمیان میں رکھیں، کوئی چورن، کوئی کھٹی چیز، وہ آپ کو زیادہ کھٹی محسوس نہیں ہوگی۔ اور زبان کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ اللہ نے مٹھاس چکھنے کے لیے رکھا ہے۔ آپ زبان کے کونے سے چینی چکھیں گے، آپ کو کم محسوس ہوگی، لیکن زبان کے درمیان میں چینی رکھیں گے، کوئی میٹھی چیز رکھیں گے، وہ فوراً آپ کو محسوس ہوگی۔ اور زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ اللہ نے کڑواہٹ کو چکھنے کے لیے رکھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوا کھاتے ہیں تو اپنے حلق کے اندر کر کے دوا رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ آپ کڑوی دوا کو وہاں رکھ رہے ہیں جہاں کڑواہٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کے شروع میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں دوا رکھیں یا درمیان میں رکھیں، آخر میں نہ رکھیں، وہ کڑوی دوا اور کڑوی لگے گی۔ یہ کرنے والا اللہ، یہ قوت ذائقہ انسان کو چکھنے والا یہ بھی اللہ۔ اور یہ انسان کیسے کہتا ہے اس میں نمک بہت زیادہ، اس میں مرچیں بہت زیادہ، یہ تو کڑوا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ انسان اپنے زبان سے چکھتا ہے، اور وہ زبان کے اندر جو غدود ہوتے ہیں وہ دماغ کو اطلاع کرتے ہیں، اور دماغ پھر آگے زبان چلاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے، اس میں نمک زیادہ، اس میں میٹھا زیادہ۔ یہ اللہ نے سب کا سب نظام بنایا انسان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں انسان کو اللہ نے نعمت کے طور پر دیں ان کے استعمال کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ یہ انسان اپنی زبان کو کن کاموں کے لیے، کن باتوں کے لیے استعمال کرے، کس کو نہ کرے، اللہ نے سمجھایا قرآن مجید میں۔ سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ یہ انسان غلط بات نہیں کہے گا، درست بات کہے گا، تو اللہ نے خود وعدہ کیا اس آیت کے اگلے حصے میں کہ قولوا قولا سدیدا، تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ معلوم ہوا یہی زبان انسان کے کاموں کو بگاڑتی بھی ہے، اور اسی سے انسان کے کام درست بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے انسان کی۔
کہ جس کے ذریعے یہ انسان سچ بھی بولتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے بارے میں تو اور آیتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ نے کہا ہے تم اپنے بول کو درست کر لو، سیدھی بات کہا کرو، درست بات کہا کرو، غلط بات نہ کہا کرو. اس آیت میں اللہ نے سچ بولنے کو نہیں کہا. وہ تو سب کو معلوم ہے سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہاں کہا کہ قولوا قولا سدیدا، تم درست بات کہو، اس لیے کہ کبھی کبھی سچ بولنا درست نہیں ہوتا. کبھی کبھی سچ بولنے پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے سچ بولنے پر. جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، غیبت کرنے والا انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں. اس لیے کہ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. کسی انسان کے اندر برائی موجود ہو، وہ غلط بات موجود ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور اگر یہ انسان جھوٹ بولے یعنی وہ عیب اس کے اندر نہ ہو اور پھر انسان بیان کرے کہ فلاں کے اندر یہ گناہ ہے، فلاں یہ بات غلط اس کے اندر ہے، تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو تہمت لگائی اس نے. غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اس سچ بولنے پر. یہ بات بڑے غور سے سمجھنی ہے کہ بس اوقات اللہ سچ بولنے پر ناراض ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہاں سچ بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. کبھی انسان سچ بولتا ہے، گھر میں آگ لگ جاتی، وہ گھر کا بندہ بتا گیا کہ میں نے سچ کہا ہے، میں نے حق بات کہی ہے، اللہ کے بندے گھر ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. کبھی انسان سچ بولتا ہے، اگلے کی انسلٹ ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے میں نے سچ بولا ہے، میں نے حق بات کہی ہے، اللہ کے بندے دوسرے کی بے عزتی ہو، دل ٹوٹ گیا ہے. بالکل جیسے کہ غیبت کرتے ہوئے انسان سچ بولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو جاتا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اتنا اللہ ناراض ہو گیا. آج معاشرے کے اندر یہ انسان غیبت میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر انسان خود سوچے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے میری غیر موجودگی میں میری برائی بیان کی ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل جائے تو اس بیان کرنے والے کی عزت اس کے دل میں رہتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میرے پیچھے میری برائیاں کرتا رہتا، انسان سوچتا ہے. معلوم ہوا اسی طرح انسان کبھی کبھی چغل خوری کرتا ہے، سچ بولتا ہے. چغل خوری کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں نمیمہ، چغل خوری. اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حلاف مشاء بنمیم. نمیم چغل خور، ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا، چاہے اچھی ہو چاہے بری بات، تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. ادھر کی بات ادھر منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. بری بات تو سمجھ میں آ جاتی، اچھی بات بھی نقل کرے نا لڑائی کے لیے، صحیح بات ہے، سچ بات ہے، لیکن دوسرے تک اس لیے پہنچا رہا ہے تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. یہ بھی قول سدید نہیں ہے، یہ بھی درست بول نہیں ہے. اس کی میں مثال دوں گا. ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ، ایک شخص کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو، اپنی بیگم صاحبہ کو ایک جوڑا لا کر دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے بیوی کو جوڑا لا کر دینا، لیکن اس شوہر کی بہن اپنی ماں کو، جو شوہر کی بھی ماں ہے،
اپنی ماں کو کہتی ہے محترمہ کے لیے جوڑا آیا ہے. اب کتنی اچھی بات ہے، کوئی اس میں بری بات ہے؟ محترمہ کے لیے جوڑا آیا ہے، یعنی ماں پہلے تیرے لیے جوڑا آیا کرتا تھا، اب کسی اور کے لیے آیا ہے، اب تیرے لیے نہیں آیا. ہو گئی لڑائی، فساد شروع ہو گئی. اب وہ بہن نے بات، اچھی بات پہنچائی، جوڑا لا کر دینا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات پہنچائی، لیکن نیت کیا تھی کہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں میں دوری پیدا ہو جائے. تو اگر اچھی بات بھی دوسرے تک اس نیت سے پہنچائی جائے کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر اب بات کو سمجھنا ہے کہ یہ دو بندوں کو لڑاتا تھا، دو بندوں کے درمیان دوری پیدا کرتا تھا. اللہ نے فرمایا حلاف مشاء بنمیم، چغل خور کو برا شمار کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اور ایک حدیث میں لا يدخل الجنت قطات. قطات اور نمام دونوں چغل خوروں کو کہتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو لڑاتا پھرتا تھا نا آپس میں، یہ جنت میں نہیں جائے گا. جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دو انسانوں کو توڑنا، دو انسانوں کے درمیان دلوں میں دوریاں پیدا کرنا، دو انسانوں میں نفرتیں پیدا کرنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. درست بول کون سا ہوتا ہے؟ جو میں نے آیت شروع میں تلاوت کی، اللہ نے توفیق دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بول بولو، سیدھی بات کرو. اب سوال یہ ہے کہ وہ سیدھی بات کیا ہوتی ہے اور غلط بات کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے 10 عیب بتائے ہیں. دیکھیے جب میں کہوں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے 10 عیب بتائے ہیں، تو آپ نے ایک بات کو بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے زبان کو بنایا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو زبان کو ان باتوں میں استعمال مت کرنا، ان باتوں میں استعمال مت کرنا. نمبر 1 جھوٹ، نمبر 1 جھوٹ. 10 چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بتائیں، اگر اس میں سے ایک عیب بھی اس بول کے اندر ہوگا، وہ بول درست نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. نمبر 1 جھوٹ. یہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور مایوس نہ ہوں. آج معاشرے کے اندر بسا اوقات یہ جملے آپ سننے کو ملیں گے آپ کو، جی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. بہت اچھی طرح یاد رکھنے کے قابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس اسلامی ریاست میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس اسلامی ریاست میں سے جھوٹ کو 100% ختم کر دیا، 100%. یہاں تک کہ فرما دیا کہ یطبع المؤمن علی الخلال كلها الا الكذب بالخیانہ. مؤمن کے اندر ہر خصلت جمع ہو سکتی ہے، ایک جھوٹ اور بددیانتی جمع نہیں ہو سکتی. مومن جھوٹا اور بددیانت نہیں ہو سکتا. اتنا معاشرے میں سے جھوٹ کو ختم کیا. کسی شخص کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ وہ جناب اونٹوں کا دور تھا، وہ پتھروں کا دور تھا، وہ دور تھا، اب ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرات کہ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، غیر مسلم ممالک، کتنی خرابیاں ان کے اندر، وہ ایک طرف، لیکن ان غیر مسلم ممالک نے دعویٰ کیا ہوا اس وقت کہ آپ ہمارے پاس 1 ہفتہ رہیں، 2 ہفتے رہیں، مہینہ رہیں. ہمارا نہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، نہ ہمارا بوڑھا جھوٹ بولتا ہے، نہ جوان جھوٹ بولتا ہے. آج کافر ملکوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی سطح پہ جھوٹ کو ختم کر دیا. وہاں نہ آپ کو کسی کاغذ میں جھوٹ ملے گا، نہ وہاں کوئی جھوٹی درخواست ملے گی، نہ کوئی جھوٹ بولتا ہوا ملے گا. اگر غیر مسلم اس دور کے اندر اپنے ملکوں سے ملکی سطح پہ جھوٹ ختم کر سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان ہمت کرے، اپنے ایک گھر کے چھوٹے سے یونٹ پہ آ جائے، گھر کے 5-6 افراد، انسان اس پہ آ جائے کہ میں اپنے گھر کے اندر نہ میں جھوٹ بولوں گا، نہ بیوی جھوٹ بولے گی، نہ میرے بچے بچیاں جھوٹ بولیں گے. آ جائے اس پر. ممکن ایک استاد اپنی کلاس میں آ جائے اور کہے کہ یہ میں جس کلاس کو پڑھاتا ہوں میں آج تک سال ہو گیا جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. ایک آفیسر اپنے
کم از کم اپنے آفس کے اندر بس میں نے اپنے آفس سے جھوٹ کو ختم کر دیا، سچ بول لو، جھوٹ ختم ممکن، چھوٹے چھوٹے یونٹ سے ہم خط شروع کریں۔ نمبر 1 جھوٹ، زبان کے 10 عیب جن سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ آج ان زبان کے عیبوں نے ہمیں معاشرے کے اندر بے سکون کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہو۔ نمبر 2 غیبت، جس کا بھی تذکرہ ہوا۔ نمبر 3 بہتان تراشی، بہتان تراشی، تہمت لگانا ایک دوسرے کو، ہمارے یہاں معمول ہو چکا ایک دوسرے پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ آج سورہ نور کی آیت نمبر 4 کو اگر نافذ کر دیا جائے، لوگ تہمت لگانا بھول جائیں، تہمت لگانا بھول جائیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اس کے 80 کوڑے لگاؤ، قرآن کا حکم، اس کے 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اب تہمت لگانے سے پہلے وہ 80 مرتبہ تو سوچے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے 80 مرتبہ کیوں کہا۔ آگے 80 کوڑے تیار ہیں، الزام لگانے سے پہلے سوچے، یا تو 4 گواہ لے آئیں، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے پہلے 4 گواہ لے آئیں، یا 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سے تہمت کو بھی ختم کیا، بہتان تراشی کو ختم کیا۔ ایسی خامخواہ نہیں زبان ہلا لی، بعد میں کہ کوئی نہیں، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا، جی نہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، زبان کی برائی، زبان کے عیب، نمبر 3 تہمت، نمبر 4 چغل خوری، جس کا بھی ذکر کیا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اڑانا کسے کہتے ہیں؟ مذاق کرنا اور چیز ہے، اس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں، خوش طبعی۔ مزاح اور چیز ہے، تمسخر اور چیز ہے۔ تمسخر کہتے ہیں کسی کا عیب اور برائی بیان کر کے ہنسنا، مزے لینا۔ حرام ہے دوسرے کا مذاق اڑانا، اس آیت کی وجہ سے، سورہ حجرات کی اس آیت کی وجہ سے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا فیشن بن چکا۔ کتنا اثر ہوتا ہے اس مذاق اڑانے کا انسان کی طبیعت پر۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، ایک ولیمے میں شرکت ہوئی تو اندر داخل ہونے لگا تو ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ واقف چلنے لگے، ایک میز نظر آئی، کہنے لگے آ جائیں یہاں سب ساتھی بیٹھے ہیں، میں بیٹھ گئے وہاں جا کے۔ جب وہاں بیٹھے، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے سرجن ہیں ماشاءاللہ وہ، اور وہ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ڈاکٹروں کے لطیفے سنانا، ان کا مذاق اڑانا، وہ جناب سارے دوست بیٹھ کے مذاق اڑاتے رہے ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہنستے رہے، وہ بندہ بھی خوش ہوتا، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ہنس رہے۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ چند دن بعد، ایک آدھ ہفتے کے بعد، پھر ایک دعوت میں ولیمے میں جانا ہوا تو وہاں پھر وہ ڈاکٹر صاحب مل گئے۔ میں نے کہا وہ دیکھو وہ سارے ساتھی آپ کے بیٹھے ہیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ چلے گئے، نہیں وہاں نہیں بیٹھنا، وہ کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں مولانا، چلے۔ میں نے کہا چلے کہیں اور بیٹھ جاتے، بیٹھ گئے۔ پھر میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا وہ جہاں پہلے دوست آپ کے بیٹھے ہوئے تھے پچھلی دفعہ تو آپ مجھے خود لے کے گئے تھے وہاں، آج وہاں نہیں بیٹھے؟ چلیے نہیں بس وہاں بیٹھے تھے تو وہ ویسے ہی مذاق اڑاتے رہے سارا وقت، میں اب دل نہیں کرتا وہاں بیٹھنے کا۔ آپ نے غور کیا؟ دونوں دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ وقتی طور پر ہم ہنس لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دل میں ایک کانٹا چپ جاتا ہے کہ اس بندے نے بھری مجلس میں مجھے ذلیل کیا تھا، میرا مذاق اڑایا تھا، میرے پروفیشن کا مذاق اڑایا تھا، میرے کام کا مذاق اڑایا تھا۔ دلوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ تمسخر، 5 چیزیں ہو گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو زبان سے منع کیا، دیکھو یہ مت نکالنا، یہ مت بولنا۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 بہتان تراشی، نمبر 4 چغل خوری، نمبر 5 تمسخر، مذاق اڑانا۔
مزاح کرنا جائز، خوش طبعی جائز، لیکن اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بتائیں. مزاح کر لیں، خوش طبعی کر لیں، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اگلے کا دل دکھانا نہ ہو، تو مزاح جائز. تو اب تک 5 چیزیں ہو گئیں. نمبر 6 جو زبان کا عیب، اور وہ ہے وعدہ خلافی. معمول معاشرے کا وعدہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں پابند کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے وعدہ کرنے کا بھی پابند کیا. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ خاتون کے پاس ایک بچی کھیل رہی تھی یا بچہ کھیل رہا تھا. اس کو اس خاتون نے بلایا، تعال هنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون کی طرف رخ کر کے فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ خاتون نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس وہ کھجور ہے، میں دینا چاہتی تھی بچی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس یہ چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. کتنے موقع ہوتے ہوں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہوں گے، یہ کر لو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، یہ کر لو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا، یہ کر لو میں تمہیں انعام دوں گا. بچہ مانگتا بھی ہے کبھی کبھی، ابا جی وہ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے آئس کریم کھلانے کا، اور ٹھیک ہے کھلا دیں گے. گزر گیا. آہستہ آہستہ بچہ بھی عادی ہو جاتا ہے کہ والد محترم جو ہے وہ کئی بار وعدہ کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے. آہستہ آہستہ وہ جوان ہو جائے گا، اس کو وہ بھی ایک فن کا ماہر ہو جائے گا، یہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا. اور میں عرض کروں، جتنے حضرات باہر کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں سفر کرتے ہیں، وہاں وعدہ کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، اس کو پورا کرنا ہے، ہر صورت میں پورا کرنا ہے. نہیں پورا کرتے تو معذرت کرنی ہے. میں نے کہا غیر مسلم لوگوں نے معاشرے میں یہ لے آئے ہیں وعدے کو پورا کرنا. اور جب مزاج بن جائے، شروع سے ہم گھروں کے اندر ماں باپ بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے، یہی بچے جا کے بڑی سیٹوں پہ بڑے عہدوں پہ بیٹھیں گے، ان کا بھی مزاج بن جائے گا وعدہ کرنا. اور پھر وہ لوگ معاشرے کے اندر جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں، ایک خاص فن کا ماہر سمجھتے ہیں. جیسے ایک بیالوجی ہوتی ہے، ایک زوالوجی ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اس طرح ایک مہارت ہمارے معاشرے میں شمار کی جاتی ہے ٹرخالوجی. یہ بھی ایک سائنس ہے پوری، ٹرخالوجی، اگلے کو ٹرخانا. وعدہ کر کے کون پورا کرتا ہے ایسی کام کا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سمجھایا. دیکھو یہ زبان سے وعدہ کرو، اس کو پورا کر لو، نہیں پورا ہو سکتا کم از کم اس سے معافی مانگ لو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو. تو وعدہ خلافی نمبر 6. نمبر 7 دھوکہ دینا، زبان سے بول کر کسی کو دھوکہ دینا گناہ کبیرہ، معمول معاشرے میں. وہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تمہارے ابا جی کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، اور ایسے بعد میں کہتے میں مذاق کر رہا تھا، میں تو ہنس رہا تھا ویسے. جی نہیں، دھوکہ دینا معاشرے کے اندر، چاہے وہ ادویات میں دھوکہ دینا ہو، چاہے وہ بول کر دھوکہ دینا ہو، چاہے کاروبار میں دھوکہ دینا ہو. اللہ نے دھوکہ دینے کو عربی میں خدیعہ کہتے ہیں، خدیعہ کہتے ہیں. سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور سمجھایا کہ یہ دھوکہ دینا یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور وہ منافق کیا کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے آ کے ملتے منافق لوگ
کہتے ہم ایمان لائے گی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف تنہائی میں جاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم وہ جو ہے مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ، دھوکہ دے۔ اور پھر اس دھوکہ دینے میں معاشرے کے اندر بسا اوقات اتنا رواج پڑ جاتا ہے کہ وہ اپریل فول ہمارے یہاں معاشرے کے اندر باقاعدہ اخبارات میں آتا ہے، سنجیدہ اخبارات میں آ جائے، آج 1 اپریل ہے، ذرا لوگوں سے بچ کے رہیں، آج آپ کے ساتھ کچھ کیا جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے۔ سنجیدہ اخبارات میں، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، اس معاشرے میں سنجیدہ اخبارات لکھتے ہیں کہ آج 1 اپریل ہے، ذرا بچ کے رہیں، آپ کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کا بھائی مر گیا، تمہارا والد کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، تمہارے گھر میں یوں ہو گیا، ویسے جھوٹ، ویسے بھرمار۔ اللہ نے پتہ کیا کہا ان منافقوں کے بارے میں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ مت کوئی سمجھے اپنے آپ کو بڑا فنکار دھوکہ دے کر کہ میں لوگوں کو الو بناتا پھرتا ہوں، دھوکہ دینا۔ پتہ ہے کیا کہا اللہ نے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کو شعور ہی نہیں، پتہ نہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو اپنے ساتھ گیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ اللہ نے بتایا۔ نمبر 6 کہ انسان وعدہ خلافی نہ کرے۔ 7واں عیب زبان کا، 10 پورے کرنے انشاءاللہ۔ 7واں عیب انسان کی زبان کا لوگوں کو دھوکہ دینا، غلط بول کر دھوکہ دینا، کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دینا، چیز بیچتے ہوئے دھوکہ دینا، پیسے دیتے ہوئے دھوکہ دینا، پیسے لیتے ہوئے دھوکہ دینا، دکھائیں کوئی اور چیز، دیں کوئی اور چیز، سیمپل کسی اور چیز کا بھیجیں، ایکسپورٹ کچھ اور کریں، دھوکہ۔ اللہ نے منع کیا۔ 7 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 8 تانا دینا۔ تانا دینا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹانٹ کرنا، تانا دینا، کسی کے عیب کو اس کے منہ پر بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا، تانا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ کسی کی کمزوری کو ڈھانپنا، اس کی فضیلت بتائی ہے، کسی کے عیب کو چھپانا، اس پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو عیبوں کو ڈھانپو، دوسروں کی برائیوں کو ڈھانپو، من ستر سترہ اللہ، من ستر سترہ اللہ، جو کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے اللہ اس کے عیب کو ڈھانپتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے ایک حدیث میں تو بڑی مشکل بات لکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت جملے ہیں، سخت جملے ہیں، لیکن ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، بہت سخت جملے اور بڑے سمجھنے والے جملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے اللہ اس کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، بڑی عجیب جملہ ہے، جو کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے اللہ اس کے عیب کو ڈھانپتا ہے، اور جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ خود اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کو جس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگر جب وہ اندر کہیں جا کے چھپ جاتا ہے اپنے کہیں منزل، کہاں چلا جائے گا؟ عین اس وقت انسان سوچے کہ اگر میں آج کسی کی برائی کو، کسی کے عیب کو چھپاؤں گا اللہ میرے عیب کو چھپائے گا، اور اگر آج میں نے کسی کو اس کے سامنے عیب بیان کر کے اس کو ذلیل کیا تو اسی صورت میں اللہ میرے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جب میرے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا تو پھر اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ جو قرآن مجید میں تو آتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، مہربان کرنے والا ہے۔ مولانا آپ ایسی سخت حدیثیں کیوں سناتے؟
کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. اللہ تو غفور الرحیم ہے. چلو بہت سے لوگ بڑی جرت کرتے ہیں گناہ کرنے پر. ان اللہ غفور الرحیم والی آیتیں پڑھ کر جس قرآن مجید میں ان اللہ غفور الرحیم والی آیتیں ہیں اسی قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ بڑا زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. اسی میں یہ بھی آیت ہے. اگر اللہ ایسے لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دے تو ساری دنیا خراب نہ ہو جائے, ساری دنیا بے چین نہ ہو جائے. 8 عیب ہو گئے. نمبر 6 بتایا وعدے خلافی نہ کریں زبان سے. نمبر 7 دھوکہ نہ دیں. نمبر 8 تانا نہ دیں. نمبر 9 برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں. لا تنابزوا بالالقاب, سورہ حجرات میں واضح الفاظ ہیں. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کسی کو برے القاب کے ساتھ نہ پکاریں کبھی بھی. یہاں بس اوقات ہمارے معاشرے میں بچوں کے نک نیم رکھ دیتے ہیں, پیار بھرے نام نک نیم. کسی کا نام پپو رکھ دیا, کسی کا نام گڈو رکھ دیا, کسی کا نام گوگی رکھ دیا. معاشرہ پیار بھرے نام رکھنا جائز, لیکن جب بندہ میٹرک کر لیتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, باشعور ہو جاتا ہے, اس وقت اس کے نک نیم سے پکارا جائے تو وہ چڑھتا ہے, پھر چڑھتا ہے. تو جب تک انسان وہ بچہ یا بچی نک نیم سے چڑھے نہ اس وقت تک تو لا تنابزوا بالالقاب میں شامل نہیں ہے, گنجائش موجود. لیکن مثال کے طور پر ایک بڑے پروفیسر ماشاءاللہ بڑے اسپتال میں وہ راؤنڈ کر رہے تھے. وہ کہہ لے کہ میں راؤنڈ کر رہا تھا, آس پاس نرسیں ڈاکٹر سارے پروفیسر تھے ماشاءاللہ. ایک دم ان کا دوست ایک داخل ہوا وارڈ کے اندر راؤنڈ کے درمیان. کہ لگو گوگی کی حال ہے تیرا. وہ پروفیسر صاحب کہنے خدا کا بندہ یہاں تو چھوڑ دیں. اب سارے پروفیسر ہیں, سارے اتنے ڈاکٹر ہیں, میرے احترام کرنے والے ہیں. بچے میں بچپن میں ٹھیک ہے مجھے اس نام سے پکارتے تھے, لیکن یہاں اس بھرے وارڈ میں پکارنے کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت اچھی طرح. نک نیم پیار بھرے نام بچوں کی جب تک بچہ چڑھے نہ اس وقت تک جائز, لیکن جب بڑا ہو جائے پھر وہ کہے مجھے نک نیم سے نہ پکاریں, اب میری کوئی عزت ہے معاشرے میں. تو اسی صورت میں اب لا تنابزوا بالالقاب میں شامل ہو جائے. آج معاشرے کے اندر لوگوں نے خاندانوں کے اندر دفتروں کے اندر ہر ایک دوسرے کا نام ڈالا ہوتا ہے, جس کا نام اگر اس کے سامنے دیا جائے تو وہ بیچارہ غصے سے منہ سرخ ہو جائے گا. اس کا گناہ کبیرہ ہے دوسرے کو برے القاب سے پکارنا. قرآن مجید سورہ حجرات کی اس آیت کے تحت گناہ کبیرہ ہے. لا تنابزوا بالالقاب, برے القاب کے ساتھ لوگوں کو نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ ایمان کے بعد کسی کا برا نام رکھنا یہ بہت بری بات ہے, گناہ کی بات ہے. اور پھر نمبر 10 گالی دینا. گالی دینا, میں نے یہاں بد زبانی نہیں کہا, یہ تو 10 کی 10 چیزیں بد زبانی ہیں, اس لیے میں ترجمہ کیا. گالی دینا کسی انسان کو جائز نہیں ہے. کیا اگر کوئی برا ہو پھر بھی گالی نہیں دینی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, برے انسان کو بھی گالی نہیں دینی. ہمیں دین نے یہ بات سمجھائی کہ گناہ سے نفرت کریں, گناہگار سے نفرت نہ کریں. مجرم کے جرم سے نفرت کریں. مجرم جو انسان ہے اس کی بحیثیت انسان ہونے کی اس سے نفرت نہ کریں. اور اگر کوئی انسان واقعی برا ہو پھر بھی نہیں گالی دینی تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں, پھر بھی نہیں دینی. قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا. دیکھیے سب سے زیادہ بڑا گناہ, سب سے زیادہ بری بات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ قرار دے دیا وہ ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے یہاں تک فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا, باقی ہر ایک کو بخش دے گا. اور یہ بھی تب ہے جب کہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو,
اور اگر زندگی میں کوئی انسان 50 سال 60 سال 70 سال شرک میں مبتلا رہا، پھر اس کے باوجود توبہ کر لیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ اور استغفار سے۔ لیکن جو مشرکین مکہ کے بت تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ناپاکی قرار دیا، گندگی قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بتوں کو اللہ نے رجس، گندگی قرار دیا۔ ایک بات طے ہو گئی، مشرکین مکہ کے بت گندے، گندگی، قرآن نے کہا بری چیز، بت برے، سارے قرآن میں اللہ نے سمجھایا۔ لیکن اب آیت پڑھنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم۔ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور پوری امت کو سمجھانا مقصود ہے۔ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، آپ ان بتوں کو، یہ معبود جو کو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان معبودان باطلہ کو گالی نہ دیں۔ میں نے اسی لیے لفظ گالی شروع میں بولا، نمبر 10 زبان کا عیب، گالی دینا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ نے بتوں کی برائی قرآن میں خوب بیان کی، لا یملکون ضرا ولا نفعا، یہ نہ نقصان کے مالک نہ نفع کے مالک، بالکل درست۔ دلائل سے اللہ نے بتوں کو غلط قرار دیا، گالی نہیں دی۔ میں نے کہا بت برے، طے شدہ بات، بت برے، لیکن ان کو بھی گالی نہیں دینی۔ کیوں؟ پھر وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے، وہ برداشت نہیں ہوگا۔ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، آیت پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، صحابہ سے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو گناہ کبیرہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ صحابہ کا دور، صحابہ نے بھی سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ سبب بنا اپنے باپ کو گالی دلوانے کا۔ کیوں دی دوسرے کے باپ کو گالی؟ جواب میں اس نے اس کے باپ کو گالی دی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے کے رہنماؤں کو برا بھلا کہنا، گالیاں نکالنا، دوسروں کے مذہبی رہنماؤں کو گالی نکالنا، جب انسان معاشرے میں یہ ہوتا ہے جواب میں وہ اس کے رہنما کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے شیخ کو، اس کے مذہبی تقدس جس کا ذہن میں ہوتا ہے اس کو گالی دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو انسان گالی سے بھی پاکیزہ رکھے، اور اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت بھی کرے، اپنے گھروں کے اندر یہ نظام نافذ کرے کہ لا تسبوا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو۔ 10 چیزوں کو اپنی زبان کے اندر بالکل نہ آنے دے یہ انسان، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 بہتان تراشی، نمبر 4 چغل خوری، نمبر 5 تمسخر، نمبر 6 وعدہ خلافی، نمبر 7 دھوکہ دینا، نمبر 8 طعنہ دینا، نمبر 9 برے القاب سے پکارنا، نمبر 10 گالی دینا۔ اگر اس میں سے ایک عیب بھی انسان کے بول کے اندر ہوگا، وہ قول سدید نہیں ہوگا، وہ درست بول نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو، اللہ تمہارے سارے کاموں کو درست کر دے گا۔ اللہ رب العزت آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر،
اپنی زبان کو، اپنے بول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے بزرگ اتنے تشریف فرما، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، حضرت مولانا قاری ارشد بھائی صاحب اور دیگر بزرگ تشریف فرمائیں۔ ان بزرگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی انسان کے گھر کا ماحول خراب ہو، بے سکون ہو، یہ بندہ صرف گھر کے ماحول میں اپنی زبان کے اندر سے یہ 10 عیب نکال دے، اپنے بول کو درست کر لے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس گھر کے ماحول کو درست کر دے گا۔ یہ انسان کے بس میں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اپنے دفتر کے ماحول کو درست کرنا چاہیں، اپنے ادارے کے ماحول کو درست کرنا چاہیں، اللہ ہم سب کو درست بول بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو غلط بول ہے جس نے آج ہمارے معاشرے کو بے چین کر دیا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے گا۔ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے لیے بھی اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ مولانا ارشد بھائی صاحب کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت مولانا زبیر حسن صاحب جو مولانا فضل الرحیم صاحب کے بیٹے ہیں، گزشتہ دنوں ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، اب بہت بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل شفا عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب وصال پا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جو انتقال کر چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب، مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وصال پا چکے ان کی مغفرت فرما۔ ابھی حال ہی میں ہمارے جامعہ شفیہ کے استاد مولانا مفتی خرم یوسف صاحب کے والد صاحب گزشتہ روز انتقال فرما گئے، ان کے لیے مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔